معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے بار کہنے صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ اور ہم تمام حضرات مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پوری دنیا میں آج خواجہ کی چھٹی کا دھوم مچا ہوا ہے۔ اہل عقیدت بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ سلطان ہند خواجہ غریب نواز کا ذکر خیر کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں یہی حکم دیا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ حکم کسی دنیا دار نے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ آج اس پروگرام میں پہنچنے میں ہم سے تاخیر ہو رہی ہے، ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ روڈ کی طرف اگر ایک چکر لگائیں گے تو چائے کی دکانیں آباد ضرور ہوں، مگر خواجہ غریب نواز جن کے صدقے میں شاید آج ہم مسلمان نظر آ رہے ہیں، اگر وہ نہ آئے ہوتے، تبلیغ اسلام نہ کیے ہوتے، تنہا تنہا لیڈر بن کر کفار کے بیچ میں جا کر کلمہ حق بلند نہ کیے ہوتے تو نہ جانے آج ہمارا کیا حال ہوتا۔ مگر افسوس اس چیز کی قدر ہم نے نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ میں آپ حضرات کو ایک حدیث، ایک واقعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے کا سناتا ہوں، شاید کہ اس واقعہ کو سننے کے بعد آپ کو یہ احساس ہو کہ یقیناً ان محفلوں میں ہم جیسے گنہگاروں کو آنا چاہیے اور اللہ والوں کی محبت سے دل کو آباد کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اگر تم مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو تو کوہ طور پہ آ جاؤ۔ موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر گئے تو حضرت موسیٰ کی امت میں ایک شخص ایسا تھا جو شرابی تھا، جواری تھا، دغاباز تھا، چور تھا، راہزن تھا، زناکار تھا۔ کرنا تھا ایک بچے کو لے ابھی پروگرام چالو ہے تو کہاں جانا ہے؟ تفریح کے حافظ نہیں تھے، اس کا ماما ہوں میں۔ کدھر جانا ہے؟ اپنا طیب نگر 2 نمبر گلی۔ صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا ہم کلام ہونے کے لیے، شرف کلیمی سے نوازنے کے لیے۔ اب ان کی امت میں ایک شخص ایسا تھا جو نہایت ہی گنہگار، سیاکار، ریاکار، چور، ڈاکو، جواری، شرابی، ساری برائیاں اس کے اندر۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اگر سماج اور معاشرے میں کوئی نہایت ہی برا انسان ہو، نہایت ہی گھٹیا خیالات کو ہو، گناہوں میں رات دن ڈوبا رہتا ہو، تو لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس جانے سے روکتے ہیں کہ جائے گا تو یہ بھی شرابی ہو جائے گا، جائے گا تو یہ بھی جواری ہو جائے گا۔ اچھے نیک لوگ دعا کرتے مولا اس کے شر سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔
یہ سب پورا ماحول برباد کر دے گا، یہ معاشرہ خراب کر دے گا. اس طریقے سے لوگ دعا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ جواری شرابی ڈاکو جو تھا، لوگ اس کے لیے اجتماعی بددعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس کو موت دے دے، یہ مر جائے تو ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج گناہوں سے محفوظ رہے، ہمارے بچے اس کے زد میں نہ آئے. اتفاق دیکھیے وہ بیمار ہو گیا، بیمار ہو کر کے مر گیا تو اب گاؤں پاس پڑوس محلے کے جتنے لوگ ہیں کوئی اس کو نہلانے کو تیار نہیں، کوئی کفنانے کو تیار نہیں، کوئی مٹی دینے کو تیار نہیں. ویسی لاش پڑی کی پڑی ہے. لوگوں نے گھر کے باہر سے اتنا کنڈی لگا دیا کہ اندر ہی سڑ کر کے ختم ہو جائے. اب موسیٰ کلیم اللہ پہنچے کوہ طور پر بات کرنے کے لیے. وہاں جب بات کرنے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ پہنچے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کلیم بات بعد میں کرنا، پہلے میرا ایک دوست انتقال کر گیا فلاں گاؤں میں، وہاں جا کے اس کو مٹی دے کر کے آؤ. تو موسیٰ کلیم اللہ سوچے کہ میں اللہ کا پیغمبر، اللہ نے مجھے کلام کرنے کے لیے بلایا. یقیناً جس کے لیے مجھے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا نہایت نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا، تبھی تو اللہ تعالیٰ کہتا بات بعد میں کرنا، پہلے میرے دوست کو مٹی دے کر کے آ. موسیٰ کلیم اللہ نے پورا ایڈریس معلوم کیا، وہاں پر پہنچے، اس گاؤں میں محلے میں پہنچے. فلاں نام کا کوئی آدمی ہے یہاں پر؟ لوگوں سے پوچھا کہاں؟ وہ تو بس مر گیا ہے، وہ فلاں کمرے وہی اس کا گھر ہے. جا کے دیکھ رہے تو اللہ نے جیسے فرمایا تھا کہ فلاں گاؤں، فلاں بستی، فلاں محلے میں وہ ہے اور میرا دوست ہے، مر گیا ہے، اس کو مٹی دے کے آؤ. تو دیکھ رہے بالکل منوان ویسی ہے، اسی گاؤں میں وہ مرا ہے، اسی نام کا ہے. تو اب موسیٰ کلیم اللہ کو تجسس ہوا کہ یا اللہ جس کو مٹی دینے کے لیے تو نے مجھے بھیجا ہے یقیناً یہ پہنچا ہوا بزرگ ہوگا، اور جب پہنچا ہوا بزرگ ہے تو پھر گاؤں والے اس کو مٹی کیوں نہیں دے رہے؟ گاؤں والوں نے اسے کفن کیوں نہیں دیا؟ گاؤں والوں نے اس کو نہلایا کیوں نہیں؟ تو گاؤں والوں سے آپ نے پوچھا کہ جب اس بندے کا، اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا ہے تو تم لوگوں نے اس کو نہلایا کیوں نہیں، کفنایا کیوں نہیں، مٹی کیوں نہیں دیا؟ تو گاؤں والوں نے کہا حضرت کون اللہ کا ولی؟ یہ اللہ کا ولی صبح سے شام تک شراب پی کے ٹن رہتا تھا، یہ چوری کرتا تھا، ڈاکہ ڈالتا تھا، راہزنی کرتا تھا، جوا کھیلتا تھا، شراب نوشی کرتا تھا، گالی گلوچ کرتا تھا. اس کی ایک بھی عادت اچھی نہیں تھی، ساری کی ساری عادتیں اس کی غلط. اور آپ کہہ رہے کہ یہ نیک اور اللہ کا ولی. اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور پریشان ہوئے کہ جب اس کے اندر یہ برائیاں ہیں تو اللہ نے پھر اس کی نماز جنازہ کے لیے مجھے بھیجا، پھر یہ کہا میرے دوست کو مٹی دے کر آؤ. بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ کا حکم تھا. سارے لوگ پریشان کہ اللہ کا پیغمبر کیسے کیا آ گئے اس کے پاس؟ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو نہلایا، خود سے کفن پہنایا، آپ نے خود اس کے لیے قبر کھودی، نماز جنازہ پڑھی. آپ کو دیکھ کر کے کچھ لوگ بھی ساتھ آ گئے، قبرستان لے کے اس کو دفن کیے. دفن کرنے کے بعد پھر کوہ طور پہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد موسیٰ کلیم اللہ نے پھر عرض کیا مولا اب میرے دل میں جو تجسس ہے، جو ایک سوال ہے مولا اس کا جواب چاہیے. کہ کیا کریم بول؟ کہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں تو نے کہا میرا دوست انتقال کر گیا، مٹی دے کر کے آؤ. گاؤں والوں کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک بھی اچھی عادت نہیں ہے، تو گنہگار، سیاہکار، شرابی، یہ وہ فلاں کا ڈھماکا، ساری برائیاں اس کے اندر. صحیح کیا ہے مولا، اور کس وجہ سے تو نے اس کو اپنا دوست بنا لیا؟ ذرا یہ راز میرے اوپر منکشف فرما، میرے اوپر یہ راز ظاہر فرما دے کہ یہ دوست تیرا بنا کیسے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ جیسے گاؤں والوں نے کہا نا یہ ویسی ہی تھا. یہ شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، گالی گلوچ کرتا تھا، چوری کرتا تھا، راہزنی کرتا تھا. گاؤں والوں نے غلط نہیں بولا، 100% ٹھیک ہے، گاؤں والے صحیح بولے. مگر اس کی ایک عادت مجھے بہت پسند آئی جس کی وجہ سے میں نے اس سے دوستی کر لیا.
ایک عادت بہت پسند آئی جس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا، اس کو جنتی بنا دیا. کہ مولا وہ عادت کون سی ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ شراب پی کے جب گھر آتا تھا اور شراب کے نشے میں بستر پر لیٹتا تھا، رات ڈھیر ساری نکل جانے کے بعد جب اسے ہوش آتا تھا، نشہ اترتا تھا، تو اس وقت یہ کہتا تھا اللہم انی احب الصالحین وَإِن لَّمْ أَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ میں تیرے ولیوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود میں کوئی نیک انسان نہیں. وَإِنِّي أُكْرِهُ الْفَاسِقِينَ وَإِن كُنتُ فَاسِقًا، میں فاسق لوگوں سے، فاجر لوگوں سے، گنہگاروں سے نفرت کرتا ہوں اگرچہ خود ہی گناہ کرتا ہوں. وَإِن لَّمْ يَرْحَمْنِي فَمَن يَرْحَمْنِي وَإِن لَّمْ تَرْحَمْنِي فَمَن يَرْحَمْنِي، اگر تو میرے اوپر رحم نہیں کرے گا تو پھر کون میرے اوپر رحم کرے گا؟ اگر تو میرے اوپر کرم نہیں کرے گا، تیرے دوستوں سے محبت کرنے کے صدقے میں تو مجھے نہیں بخشے گا، تیرے دوستوں کی محبت دل میں رکھنے میں اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ کہتے اے موسیٰ کلیم اللہ، یہی وہ ادا ہے، یہی وہ ادا ہے جسے میں نے پسند کر لیا. اس بندے نے گھنجے گناہ کیا ہے، اگرچہ یہ گنہگار ہے، اگرچہ یہ سیاہکار ہے، اگرچہ یہ چور اور ڈاکو تھا، اگرچہ یہ شرابی تھا، مگر میرے دوستوں سے محبت کرتا تھا. اس محبت کے صدقے میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنتی بنا دیا. اس محبت کے صدقے میں سارے گناہوں کو معاف کر کے جنتی بنا دیا ہے. آج خواجہ غریب نواز کے محبت میں آنے والوں کے پاؤں میں جو ہے زنجیر لگ گیا ہے. آنے کو کسی کا قدم نہیں اٹھ رہا کہ چلو غریب نواز کے نام پر آج ایک رات ہم دے ڈالتے ہیں. ہر رات تو چائے کی دکانوں میں گزرتی ہے، ایک رات تو کم سے کم غریب نواز کے نام سے گزر جائے. حضرات محترم، افسوس سن افسوس، مجھے بھی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ سب پروگرام اگر دل سے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں کرنا چاہیے. بے ادبی ہے، سمجھ رہے؟ یہ ایک طرح سے بے ادبی ہے. لاؤ والی کے عالم میں پکڑ کے لا کے بیٹھاؤ، بیٹھو تھوڑی دیر، بیٹھو تھوڑی دیر، سمجھ رہے؟ اس میں مزہ نہیں ہے. کسی کو مجبور کر کے دین کے کام میں لانا، آپ کہہ دیے اگر دین میں لگن ہوگی نا تو سوچے گا آج سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں پہنچنا. کبھی آپ نے غور کیا بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے، اس کا نام و نشان مٹ گیا، نہیں مٹا. آج کوئی فرعون کا نام لیتا ہے، کوئی شداد کا نام لیتا ہے، کوئی حامان کا نام لیتا ہے، کوئی قارون کا نام لیتا ہے، کوئی نمرود کا نام لیتا ہے. بڑے بڑے آئے، آ کر چلے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. خوب حکومتیں کی، دولتیں جمع کی، تخت و تاج اپنے پاس رکھا، مگر آج پھوٹی کوڑی بھی اس کے پاس نہیں ہے. آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو، آج کوئی جاننے والا نہیں ہے اس کو. تاریخ کے صفحات پر عزت سے کہیں نام لکھا ہوا نہیں ہے. مگر کیا بات ہے، خواجہ صاحب نے کہیں پر دولت جمع نہیں کیا، خواجہ صاحب نے کہیں پر حکومت نہیں کیا، خواجہ صاحب نے کہیں کسی کو بولا نہیں میرے مرنے کے بعد مجھے یاد کرنا. مگر آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بجا. صدیوں گزر گئے، کئی نسلیں ختم ہو گئی، مگر پھر بھی غریب نواز کو کوئی بھول نہیں پا رہا. کیا بات ہے، 700 سال ہو گئے، مخدوم پاک کو کوئی بھول نہیں پا رہا. کیا بات ہے، صدیاں گزر گئی، صابر پاک کو کوئی بھول نہیں پا رہا ہے. مخدوم محبوب الہی کو کوئی بھول نہیں پا رہا ہے. مخدوم ماہینی کو کوئی بھول نہیں پا رہا ہے. حاجی علی صاحب کو کوئی بھول نہیں پا رہے ہیں. حاجی ملک کو کوئی بھول نہیں پا رہا ہے. خواجہ حسام الدین کو کوئی بھول نہیں پا رہا ہے. قمر علی درویش کو کوئی بھول نہیں پا رہا ہے. ابراہیم بن ادہم کو کوئی بھول نہیں پا رہا ہے. خواجہ اویس قرنی کو کوئی بھول نہیں پا رہا ہے. یہ اولیاء اللہ گمنامی کی زندگی گزارے، اپنا چرچا پسند نہیں کیا، شہرت اپنایا نہیں، صرف اللہ کے دین کے لیے کام کیا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک اس کا نام کیا. انہوں نے اللہ کے دین کا کام کیا، اللہ نے قیامت تک ان کا نام کیا، اور ایسا نام بلند کیا، ایسا نام بلند کیا کہ عاشقوں کو لوگ باندھ کے بھی رکھے تو بھی ان پروگراموں سے روک نہیں سکتے. کہیں نہ کہیں دل میں ایک چنگاری ہے، وہ برداشت نہیں کرتے اور دوڑے چلے آتے ہیں. انہیں سکون ہی نہیں ملتا ہے. وہ جانتا ہے کہ آج جو چائے کی چسکیاں ہم مار رہے ہیں، عزت کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر یہ خواجہ صاحب کا دین ہے. وہ جانتا ہے کہ آج جو ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں یہ خواجہ صاحب کا دین ہے. وہ جانتا ہے کہ آج جو دین کے دائرے میں سر پہ ٹوپیاں سجی ہوئی ہے یہ مخدوم پاک کا دین ہے. وہ جانتا ہے کہ آج جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، کہلوا رہے ہیں، یہ انہیں بزرگوں کا دین ہے. اگر یہ بزرگان دین نہ ہوتے، ان کا تذکرہ نہ ہوتا، ان کی محنتیں نہ ہوتی، انہوں نے دوسرے ملک سے آ کر کے ہندوستان میں ہندوستانیوں کو مسلمان نہ بنایا ہوتا تو آج پتہ نہیں ہمارے پرخ جو ہے کفر و شرک کی زندگی میں گزارے ہوتے اور ہم انہی کی اولاد ہوتے تو ہمارا بھی وہی حال ہوتا. انہوں نے جوخم لیا، گردن میں قرآن لٹکایا اور کفار و مشرکین کے جب غفیر میں گھس کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بلند کیا. اس کا صدقہ ہے مسلمانوں کے آج الحمدللہ عزت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ایمان کی زندگی گزار رہے ہیں. مگر افسوس ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے جو نماز پڑھ لی تو ہم نے کھوٹا اونچا کر لیا، جھنڈا بلند کر لیا، بس ہو گئی، نماز پڑھنے کافی ہو گیا. حضرات محترم، اگر نماز کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا وہ کونوا مع الصادقین، ایمان لانے کے بعد سچوں کے ساتھ رہو. یہ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ، یہ کہتا کہ ایمان لائے اب نماز پڑھو، حج کرو، روزہ رکھو، زکات دو. یہی کہتا نہیں، اللہ نے فرمایا ایمان لائے اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیوں اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ اس لیے کہ ہمارے جسم کا تعلق جو ہے کبھی کبھی صرف روح سے ہوتا ہے، کبھی روح اور روحانیت دونوں سے ہوتا ہے. اگر جسم کا تعلق صرف روح سے ہو تو انسان کے جسم میں جب تک روح رہے گی وہ زبان بولے گی، جب تک روح رہے گی کان سنے گا، جب تک روح رہے گی آنکھیں دیکھے گی، جب تک روح رہے گی ہاتھ پاؤں کام کریں گے. اور جیسی روح نکل جائے گی جسم لاش بن جائے گا، ایک نعش ہوگا. اب وہ جنازہ ہے، لوگ کندھے پہ اٹھائیں گے، قبر میں لے جا کر ڈالیں گے، مٹیاں بند کر دیں گے. کچھ دنوں کے بعد کھول کے دیکھیں گے تو مٹی پورے باڈی کو کھا چکی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جس جسم کا تعلق صرف روح سے ہوتا ہے، روح نکل جانے کے بعد وہ جسم بیکار ہو جاتا ہے. اور جس جسم کا تعلق روح اور روحانیت دونوں سے ہو تو روح نکل جانے کے بعد بھی وہ اس جسم سے وہ زبان بولا کرتی ہے. روح نکل جاتی ہے کان سنتا ہے، روح نکل جاتی ہے آنکھیں دیکھا کرتی ہے. روح اور روحانیت میں بہت فرق ہے. اس لیے اللہ فرماتا ایمان لاؤ اور روحانیت والے کے ساتھ ہو جاؤ. چونکہ روحانیت والے زندہ ہوتے ہیں تو بھی تمہاری مدد کرتے ہیں اور جب مر جاتے ہیں تو قبر سے تمہاری مدد کرتے ہیں. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ روحانیت والے کے ساتھ ہو جاؤ. کیا بات ہے بھائی، وجہ کیا ہے کہ 20 لاکھ کا مجمع دنیا کے کونے کونے سے خواجہ کے در پہ چھٹی میں پہنچ رہے ہیں. کسی کا کام ہے، کسی کی ڈیوٹی ہے، کوئی کمپنی میں کام کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی کھیت کھلیان کرتا ہے، کوئی اور کسی کام میں بزی ہے. سارا کام چھوڑ چھاڑ کر کے خواجہ کے در پہ جاتا کیوں ہے؟ کچھ تو وجہ ہے. جانے والا کون؟ قافلہ ہے دوڑ رہا ہے، کارواں ہے بھاگ رہا ہے، ایک بھیڑ ہے چلی جا رہی ہے. کیا بات ہے؟ تو یاد رکھیے گا جو دوڑ رہا ہے وہ روح والا ہے، جو دوڑا رہا ہے وہ روحانیت والا ہے، جو بھاگ رہا ہے وہ روح والا ہے، جو بھگا رہا ہے اجمیر سے وہ روحانیت والا ہے، جو کارواں چل رہی ہے چل رہا ہے یہ روح والے ہیں، اور جو چلا رہا ہے وہ روحانیت والے ہیں. اسی لیے تو کہتے روز ارادہ بناتے روز بدلتے ہیں. اجمیر وہی جاتے ہیں جسے خواجہ بلاتے ہیں، اجمیر وہی جاتے ہیں جسے خواجہ بلاتے ہیں. تو خواجہ دوڑا رہے اور ہم دوڑ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم روح والے ہیں وہ روحانیت والے ہیں. ہم روح والے ہیں وہ روحانیت والے ہیں.
جب تک روح جس میں کے اندر ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہا ہے، زبان بول رہی ہے، مگر روح والے کی آواز اپنے حد میں پہنچتی ہے، لامحدود نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ میں یہاں بول رہا ہوں تو میری آواز کوئی کیمپ میں سن رہا ہوں، ایسا ہے کیا؟ نہیں۔ روح والا جب دیکھتا ہے اپنے حد میں دیکھتا ہے۔ میں یہاں سے کھڑے ہو کر کے چار دیواری کے اندر ہی دیکھ سکتا ہوں، چار دیواری کے باہر کے میں نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ یہ روح والے کا مقام ہے۔ روح والا ایک حد میں سنا کرتا ہے۔ میں یہاں بول رہا ہوں، آس پاس کے لوگ سنیں گے، مگر پونا سے باہر کوئی نہیں سن سکتا، سید نگر سے باہر کوئی نہیں سن سکتا، بلکہ کئی گلی چھوڑ کر کے ادھر ادھر کوئی نہیں سن سکتے۔ تو روح والا اپنی آواز ایک فرلانگ تک پہنچا سکتا ہے، روح والا ایک فرلانگ تک دیکھ سکتا ہے، مگر روحانیت والے کے لیے دور نزدیک سب برابر ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، میں بول رہا ہوں تو 12 نمبر گلی میں آواز نہیں پہنچ رہی ہے، 12 نمبر گلی میں کون کیا بول رہا ہے میں یہاں سن نہیں سکتا ہوں، مگر جب غوث پاک نے بغداد کی جامع مسجد میں منبر رسول پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کے گردن پر ہے، یہ آواز بغداد کی جامع مسجد میں غوث پاک نے لگایا تھا۔ اس وقت خواجہ غریب نواز خراسان کے پہاڑ پر، جو بغداد سے باہر ایران کے اندر تھا اور بہت ہی دور تھا، خراسان کے پہاڑ پر بیٹھ کر مکاشفہ کر رہے تھے، مجاہدہ کر رہے تھے، ریاضت کر رہے تھے۔ ہزاروں میل دوری سے جب غوث پاک نے یہ کہا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کے گردن پر، ہزاروں میل کی دوری سے خواجہ صاحب نے سن لیا، اور سننے کے بعد فرمایا، بل علی عینی و راسی، اے غوث پاک آپ کا قدم میرے گردن پر ہی نہیں ہے، میری آنکھوں کے پتلے پر اور میرے سر کے اوپر بھی ہے، میری آنکھوں کے پتلے پر میرے سر کے اوپر بھی ہے۔ خراسان کے پہاڑ پر جب خواجہ معین الدین چشتی نے اس طریقے سے کہا تو بغداد کی جامع مسجد سے غوث پاک نے سن لیا، اور سننے کے بعد فرمایا کہ غیاث الدین کا بیٹا معین الدین اپنے حسن ادب کی وجہ سے بازی لے گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا وہ محبوب بن گیا ہے۔ اب مجھے کہنے میں تو میں یہاں پر بول رہا ہوں 28 نمبر گلی میں آواز نہیں پہنچ رہی ہے، 28 نمبر گلی میں کون کیا بول رہا ہے یہاں ہم لوگ نہیں سن سکتے ہیں، مگر ہزاروں میل کی دوری سے غوث پاک بول رہے ہیں، خواجہ صاحب سن رہے ہیں، خواجہ صاحب بول رہے ہیں، غوث پاک سن رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہم روح والے ہیں، دور کی نہیں سن سکتے ہیں، وہ روحانیت والے ہیں، کہیں کی بھی سن لیتے ہیں، وہ روحانیت والے ہیں، کہیں کی بھی سن لیتے ہیں۔ تو آج مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ ہم جو یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں، اجمیر میں میرے خواجہ کو یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے، یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ طاقت و تصرف عطا کی ہے کہ میرے خواجہ اپنے غلاموں کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ کمال کی بات ہے، مجھے تھوڑا سا کیا کبھی کبھی جو ہے نا میں بھی نروس ہو جاتا ہوں، کس حساب سے کہ بڑے شوق سے 36 سال میں ایک بار آتی ہے نا، اور بڑے شوق سے عاشق حضرات کہتے ہیں 36 کا پروگرام کریں گے ماشاءاللہ، اور جب 36 کا پروگرام ہوتا ہے تو 36 کا دودھ یاد آ جاتا ہے، کام ہی نہیں، مزہ نہیں آتا ہے۔ پروگرام وہ ہونا چاہیے یہاں سے ہو، صرف زبان سے نہیں، دل سے ہو، دل کی گہرائی سے۔ یہاں تو آپ نے کھانے کا پروگرام کیا ہوگا، میں تو کہتا ہوں کہ بغیر کھانے کا بھی پروگرام ہو اور کوئی سن لے صرف کہ بھائی خواجہ صاحب کا تذکرہ ہو رہا ہے تو دل کہیں نہیں 5 منٹ تو جا کے ضرور بیٹھو، یہ ہونا چاہیے۔ اور جانتے ہیں حدیث پاک میں کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کچھ فرشتوں کو اللہ نے صرف اس لیے مقرر کیا ہے کہ زمین میں جا کر کے دیکھو میرے دوستوں کا یا میرا کوئی ذکر کر رہا ہے کہ نہیں، ڈھونڈو جا کر کے۔ وہ فرشتے پرواز کرتے رہتے ہیں، صرف چھٹی کے دن نہیں، سال کے 12 مہینے 365 دن، ہر روز ان کا کام ہی ہے، اسی لیے پیدا ہی کیے گئے کہ جاؤ دنیا میں ڈھونڈو کوئی ذکر کر رہا ہے کہ نہیں، کوئی اللہ والوں کا ذکر کر رہا ہے کہ نہیں، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے کہ نہیں، کوئی رسول اللہ کا ذکر کر رہا ہے کہ نہیں، تسبیح و تحلیل کر رہا ہے کہ نہیں، میری کبریائی بیان کر رہا ہے کہ نہیں، تسبیح و تحمید میں مبتلا ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے فرشتوں کو، فرشتے دنیا میں آتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں، اور
جب کوئی ذکر کرتا ہوا مل جاتا ہے فرشتے ایک دوسرے کو بلاتے آ جاؤ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں، جن کی تلاش میں ہم تھے وہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جنہیں ڈھونڈ رہے تھے جنہیں تلاش کر رہے تھے وہ فلاں جگہ ہے، چلو یہاں پر۔ سارے فرشتے آ کے اپنے پروں سے اس محفل کو ڈھک لیتے ہیں، اور ڈھکنے کے بعد پورا پروگرام ملاحظہ کرتے ہیں۔ ملاحظہ کرنے کے بعد جب سارے لوگ پروگرام ختم کر کے کھا پی کر گھر جاتے ہیں، فرشتے بھی لوٹتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ لوٹنے کے بعد اللہ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں ملا کوئی ذکر کا؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے، علیم و خبیر ہے، سب دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، مگر فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا دیکھا تم نے؟ کہا مولا دنیا میں گئے تھے اور جانے کے بعد ہم نے دیکھے کچھ لوگ جو ہے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے وہ لوگ؟ تو فرشتے کہتے ہیں یسبحون کا، تیری تسبیح بیان کرتے تھے، وہ یکبرون کا، تیری بڑائی بیان کرتے تھے، وہ یحمدون کا، تیری حمد بیان کر رہے تھے۔ مولا وہ تیری حمد بیان کر رہے تھے، تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اور اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اے اللہ وہ تجھ سے تیری جنت طلب کر رہے تھے، اخیر میں جو دعا مانگ رہے تھے تجھ سے تیری جنت طلب کر رہے تھے۔ کہا فرشتوں کیا میرے بندوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ کہ مولا نہیں دیکھی ہے۔ کہ اگر وہ دیکھ لیں تو، اگر وہ جنت دیکھ لیں تو، کیونکہ جنت کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جنت میں جو تمہارا دل چاہے گا وہ تمہاری نظر کے سامنے ہوگی۔ بس دل میں خواہش ہوا مرغا کھانا ہے، بھنا ہوا کہ دالچا کے سسٹم میں حاضر، جو اسی میں آئے گا ساری نعمتیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے کچھ چاہا اور وہاں پر نہ ہو، ساری نعمتیں۔ تو اللہ فرشتوں سے پوچھے گا اے میرے فرشتوں وہ جنت مانگ رہے تھے، کیا جنت دیکھا ہے میرے بندوں نے؟ کہا نہیں دیکھا ہے۔ اگر دیکھ لے تو اس کی نعمتیں، اگر اس نے دیکھ لیا میں نے کیا کیا بنایا ہے میرے بندوں کے لیے، اگر ایک نظر دیکھ لے تو کیا کریں گے؟ فرشتے کہتے یا اللہ پھر تو رات دن وہ تجھ سے تیری جنت ہی مانگیں گے، پھر وہ بھول ہی نہیں پائیں گے، ہر وقت کہیں گے کہ جنت مل جائے۔ کہا اور کیا کہہ رہے تھے میرے بندے؟ کہ مولا وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا، عذاب سے بچا، دوزخ سے بچا۔ اللہ پوچھتا ہے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے میری بنائی ہوئی جہنم کو دیکھا ہے؟ کہ نہیں دیکھا ہے۔ کہ اگر دیکھ لیں تو؟ کہ مولا رات دن پھر اس سے وہ تیری پناہ مانگیں گے کہ اللہ جہنم سے بچا لے، سب کام دام چھوڑ دیں گے، صرف یہی کہیں گے مولا جہنم سے بچا لے۔ اچھا کہ اے میرے فرشتوں وہ محفل میں جو لوگ بیٹھے تھے وہ جنت مانگ رہے تھے، وہ تسبیح پڑھ رہے تھے، وہ جہنم سے بچنا چاہتے تھے، باقی اور کوئی بھی تھے؟ کہاں مولا کچھ لوگ اس راستے سے گزر رہے تھے اور گزرتے ہوئے وہ لوگ کھڑے ہو گئے تھے پروگرام کے باہر۔ کہ پروگرام میں بیٹھے تھے؟ کہ نہیں۔ کہ پھر کہ باہر کھڑے ہو گئے تھے؟ کہ پروگرام سن رہے تھے؟ کہ نہیں، بس سننے والے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہنا میں نے تسبیح پڑھنے والے کو، تحمید بیان کرنے والے کو، میری بڑائی بیان کرنے والے کو، مجھ سے جنت مانگنے والے کو، صرف ان کو ہی نہیں بلکہ جتنے لوگ وہاں پر لاؤبالی کے عالم میں گزر رہے تھے سائڈ سے اور لاؤبالی کے عالم میں کھڑے ہو گئے تھے، وہ بیان نہیں سن رہے تھے، وہ تقریر نہیں سن رہے تھے، وہ تسبیح بیان نہیں کر رہے تھے، میں نے ان سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا بنا دیا، جنتی بنا دیا۔ تو یہ وہ پروگرام ہے کہ بزرگان دین کی محبت میں اگر یہ پروگرام کرتے ہیں آپ، اللہ کا حمد و ثنا ہوتا ہے، اس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نعت پاک مصطفیٰ پڑھی جاتی ہے، تقاریر ہوتی ہے، یہ وہ پروگرام ہے جو آپ کو نجات دینے کے لیے ضمانت بنائی گئی، اس میں یہ ضامن ہے آپ کی نجات کا، یہ آپ کو جہنم سے بچانے والا پروگرام ہے، یہ آپ کو غلط راستے سے سیدھے راستے پر لانے والا پروگرام ہے، یہ آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو جگانے والا پروگرام ہے۔ مجھے افسوس اس بات کی ہے
کہ خواجہ غریب نواز جن کے صدقے میں آج ہم لوگ عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان ہیں، ایمان کی دولت ملی ہے، اس پروگرام میں آج ہماری شرکت بادل ناخواستہ ہو پا رہی ہے۔ معلوم نہیں، کبھی مجھے ایسا بھی لگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے آپس میں ایک دوسرے سے شکوہ شکایت ہو، مجھے گڈو بھائی سے نہیں جم رہا ہے، مجھے سمی بھائی سے نہیں جم رہا ہے، مجھے فیروز بھائی سے نہیں جم رہا ہے، مجھے اور کسی بھائی سے نہیں جم رہا ہے، لیکن خواجہ صاحب سے تو جم رہا ہے نا، جم رہا ہے نا خواجہ صاحب سے، تو پھر مجھے گڈو بھائی کو کیا دیکھنے کا؟ خواجہ صاحب کا پروگرام ہے یہ، ہے نا بھائی؟ سمی بھائی سے، فیروز بھائی سے یا کسی بھائی سے کیا لینا ہے؟ یہ پروگرام خواجہ صاحب کا ہے، مجھے خواجہ صاحب کے پروگرام میں شرکت کرنی ہے۔ یہ مزاج جس دن ہمارا بن جائے گا، اس دن ہم دنیا میں بھی عزت سے رہیں گے، قبر میں بھی عزت سے رہیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگوں نے اللہ والوں کو بھی جو ہے نا ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ کون منا رہا ہے؟ ارے ان سے میری پٹتی نہیں ہے، ان سے نہیں پٹتی تو انہوں نے پروگرام کیا تو اس پروگرام سے بھی نہیں پٹتا۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کرے کہ ہم لوگ اس دنیا سے نکل کر تھوڑا سے پیسہ ہو جانا، دیکھیے پیسہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، سمجھ رہے؟ پیسہ ہونے کے بعد اللہ والوں کو فراموش نہ کرنا یہ بڑی بات ہے۔ یہ پیسہ تو بلا ہے بھائی، یہ پیسہ بڑی مصیبت ہے۔ ہم کو اچھا لگتا ہے مگر یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج کی رات جب میں جنت گیا اور جنت میں نے دیکھا تو جنت کے بالا خانے میں اوپر کے حصے میں دیکھا تو میری امت کے صرف غریب لوگ تھے۔ کیا فرمایا؟ غریب نواز کا صدقہ کھانے والے غریب لوگ تھے اوپر، کہ میری امت کے غریب لوگ ہی جنت کے اوپر تھے، ان کی اولادیں تھی، ایک بھی امیر مجھے امیر نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اور سرکار فرماتے ہیں جب میں نے جنت کے نیچے کے حصے میں دیکھا تو مجھے مالدار لوگ کچھ نظر آئے اور تھوڑی سی عورتیں نظر آئی، عورتیں بالکل کم تھیں۔ جبریل امین سے سرکار نے پوچھا عورتیں جنت میں کیوں کم ہیں؟ کہ دو چیز کی وجہ سے۔ کہ کیا؟ کہ ایک تو سونے چاندی سے اس کو محبت ہوتی، دوسرے نئے نئے کپڑے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ یہ دو چیز نے جنت میں آنے نہیں دیا۔ مالدار کا مال تھا نا، حساب کتاب دیتے دیتے اوپر آ ہی نہیں پائے، نیچے ہی لٹک گئے وہ۔ یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میرا صحابی جنہیں دنیا ہی میں سرکار نے جنت کی بشارت دی تھی، حضرت عبد الرحمان، وہ بھی جنت میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ بڑا پریشان ہو کہ عبد الرحمان گیا کہاں؟ سب سے اینڈ میں، لاسٹ میں حضرت عبد الرحمان سرکار کے قدموں سے لپٹ گئے جا کر اور رو رو کر کہنے یا رسول اللہ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ سے مل ہی نہیں پاؤں گا۔ کہ کہاں رہ گیا تھا؟ کہ یا رسول اللہ دنیا میں اللہ نے جو دولت دی تھی نا، ایک ایک بھائی کا حساب دیتے دیتے وہی لٹک گیا تھا، بھائی بھائی کا حساب دینا پڑا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم سوچتے کہ دولت مند ہو گئے تو بہت بڑی بات ہوگی، یہ دولت تو بہت بڑی مصیبت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دولت بہت بڑی مصیبت ہے، یہی دولت فتنہ پیدا کرتی ہے۔ اسی دولت کی وجہ سے لوگوں میں ایک دوسرے سے دوریاں آ رہی ہیں۔ یہ دولت اچھی چیز نہیں ہے۔ دولت کب اچھی چیز ہے؟ جبکہ اس دولت کا آپ سے صحیح استعمال ہو سکے تب دولت اچھی چیز ہے۔ دولت کا استعمال صحیح ہو تو دولت اچھی چیز ہے، دولت کا ٹھیک سے استعمال نہ ہو تو یہ دولت بہت ہی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 3 شخص ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ ایک انسان کو کہ وہ کپڑے کو دھونا چاہتا ہے کہ کپڑا دھوؤں گا گندا ہوگا، مگر دوسرا کپڑا ہے ہی کہ اس کو پہن کے اس کو دھوئے، ایک ہی ڈریس ہے، دوسرا کپڑا ہی نہیں، تو سرکار فرماتے ہیں اس کا حساب و کتاب نہیں، بلا حساب جنت میں چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا کون؟ کہ جس کے گھر میں 2 ہانڈی کبھی ایک ساتھ نہیں چڑھی، مطلب ایک میں سالن ایک میں کھانا، اس کے پاس اتنا پیسہ کبھی ہوا ہی نہیں، چاول خریدیں گے تو چاول، سالن خریدیں گے تو سالن، 2 میں سے ایک ہی خرید سکتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اس کو بلا حساب و کتاب جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تیسرا کون؟ اتنا غریب اتنا غریب اتنا غریب کہ کوئی اس کو عزت دینے کو تیار نہیں، کسی نے کہہ دیا آج تک تجھے چائے پلاتا ہوں، اور جب وہ اس کے پاس گیا تو اس کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا، یعنی کوئی قابل ذکر آدمی نہیں، دنیا میں اس کی کوئی عزت ہی نہیں۔ کہتے ہیں بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ مالدار اچھے ہیں کہ غریب لوگ اچھے ہیں؟ غریب لوگ اچھے ہیں۔ اگر مال کا صحیح استعمال ہو تو مال اچھا ہے، اور مال کا صحیح استعمال نہ ہو تو غریب لوگ ہی اچھے ہیں۔
سمجھ رہے کہ دنیا میں جیسے تیسے تو پریشانی سے کٹ جائیں گے دن ہمارے، مگر مرنے کے بعد تو دائمی زندگی ہے وہاں پر۔ 50 سال کی زندگی تھوڑو ہے، 60 سال کی زندگی تھوڑو ہے، 80 سال کی زندگی تھوڑو ہے، 100 سال کی تھوڑو، 1000 برس کی زندگی تھوڑو، وہ تو لامحدود زندگی ہے۔ یہاں 50 60 70 سال کی زندگی کے لیے دولت جمع کر کے اس کا غلط استعمال کرنا اور پھر وہاں جا کر کے ہمیشہ کی زندگی میں پریشان ہونا کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اس لیے دولت اگر ہے تو دولت کا صحیح استعمال کیجیے، اور انہیں صحیح استعمالوں میں سے ایک ایک خواجہ کے نام پر ایسے پروگرام ہو جاتا تھا، یہ بھی ایک صحیح استعمال ہے۔ کم سے کم خواجہ کے نام پر ایک پروگرام ہوا، خواجہ کے نام پر آپ لنگر چلائے، غریبوں کو کھلائے، بچوں کو کھلائے، یہ ایک اچھی بات ہے، مگر اس میں بھی اگر یہاں اخلاص نہیں ہے تو یہ سب کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اگر خلوص نہیں ہے تو یہ کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ کیوں ہو؟ یہ سچے زندہ رہیں گے تو بھی تمہارا ساتھ دیں گے، اور یہ سچے دنیا سے چلے جائیں گے تو بھی تمہاری مدد کریں گے۔ دنیا سے چلے جائیں گے تو بھی تمہاری یہ مدد کریں گے۔ یہ سچے ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد کیا دیکھا کہ عرش الہی کو سر کے اوپر اٹھا لیا۔ تو اب وہ پریشان ہوا کہ اللہ کا عرش میں نے سر پہ اٹھا لیا، بہت بڑا خواب ہے۔ تو دوستوں کو پوچھا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا کہ عرش الہی کو سر پہ اٹھا لیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو دوستوں نے بولا بھائی تیرا خواب بہت بڑا ہے، کسی بڑے آدمی سے پوچھ، ہم لوگ تو ایک ہی لیول کے ہیں، جیسے تجھے نہیں معلوم ویسے مجھے نہیں معلوم۔ کہ پھر کیا کروں؟ کہ تو بغداد چلے جا، بغداد میں خواجہ جنید بغدادی ہیں، ان سے جا کے پوچھ، وہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ان سے کہو وہ جواب دیں گے۔ یہ دور و دراز کا سفر کرتے ہوئے بغداد پہنچا، اور پہنچنے کے بعد حضرت جنید بغدادی کی طرف جا رہے تھے کہ دیکھا سارے راستے جام ہے، بالکل بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ تو لوگوں سے پوچھا کیا بغداد میں آج کوئی میلہ ہے؟ کہ نہیں بھائی میلہ نہیں ہے، تجھے معلوم نہیں؟ کہ کیوں؟ کہ میں دور سے آیا ہوں، بغداد کا نہیں، باہر سے آیا ہوں۔ کہ حضرت جنید بغدادی کا انتقال ہو گیا ہے، انہی کا جنازہ جا رہا ہے، اس لیے یہ بھیڑ دکھائی دے رہی ہے۔ ابھی تو آیا ٹینشن میں کہ انہی کے پاس تو میں جا رہا تھا خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، اور وہ انتقال کر گئے۔ بڑا افسوس ہوا، یا اللہ میں خواب کی تعبیر کے لیے جس کے پاس آ رہا تھا وہی انتقال کر گئے۔ تب انہوں نے کیا کہا کہ چلو حضرت سے خواب کی تعبیر نہ پوچھ پایا تو کیا ہوا، کم سے کم جنازے کو کندھا تو دے دوں گا، اپنے ملک میں جا کے بولوں گا کہ ایک اللہ کے ولی کو کندھا دے کر آیا ہوں۔ بھیڑ کو شیر سے پھاڑتے ہوئے اندر گھسا، اور گھس کر کندھا دینے کے لیے جو بامبو لگایا دیکھ رہا ہے کہ کہیں جگہ نہیں ہے، تو کرے کیا؟ بس جنازے کے بیچ میں گھس گیا اور سر لگا دیا جنازے کو۔ سر لگا کر کہا حضور میں تو آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ میں نے عرش الہی کو سر پہ اٹھا لیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو جنازے سے آواز آتی ہے نادان یہی تو تیرے خواب کی تعبیر ہے، تو نے جنید بغدادی کو سر پہ نہیں اللہ کے عرش کو سر پہ اٹھا دیا ہے۔ قلب المومن عرش اللہ، جو مومن کا قلب ہوتا ہے وہ عرش الہی ہوتا ہے۔ تو نے جنید بغدادی کو سر پہ نہیں اٹھایا ہے بلکہ عرش الہی کو سر پہ اٹھا لیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کے لوگ دیے ہیں، ایک وہ ہے کہ خواجہ جنید بغدادی ہمیں دکھ رہے ہیں کہ جنازے پر سوئے ہوئے ہیں، اس لیے تو لوگ مٹی دینے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، مگر جو سویا ہے وہاں روح کی جلوہ گری ہے، اور سوئے ہوئے لاش سے جو آواز آ رہی ہے وہاں روحانیت کی جلوہ گری ہے۔ سوئے ہوئے لاش کے اندر سے جو آواز آ رہی ہے وہاں روحانیت ہے، کہ روحانیت والے مر کے بھی نہیں مرتے ہیں، روح ان کی نکل جاتی ہے پھر بھی وہ بولا کرتے ہیں، ہمارے سوالوں کا جواب دیا کرتے ہیں، ہماری مدد کیا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو مر کے بھی نہ مرے ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، روحانیت والوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، تو جب تجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوگا، جب تجھے کوئی پریشانی ہو جائے گی، جب تو کسی ٹینشن میں پھنس جائے گا، تو پھر یاد رکھنا کہ یہ مرنے کے باوجود تمہاری مدد کر کے نظر آئے گا۔ یہ دنیا میں نہیں ہوں گے، قبر میں ہوں گے، پھر بھی تمہاری مدد کریں گے۔ اس لیے مسلمانوں روح اور روحانیت دو طرح کے لوگ اس دنیا میں ہیں،
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو یعنی اے روح والو روحانیت والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اے روح والو روحانیت والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور روحانیت والوں میں میرے خواجہ ایسے روحانیت والے ہیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں، ایسے روحانیت والے جس کا کوئی جواب نہیں ہے. جب خواجہ غریب نواز اجمیر تشریف لے گئے ایک ہی جھٹکے میں 32,000 ہندوؤں نے اسلام قبول کر لیا. پہلے بیٹھک میں ایک ہی جھٹکے میں اسے 90,000 ہندوؤں نے اسلام قبول کیا تھا، ان پہلے جھٹکے میں 32,000 نے اسلام قبول کر لیا. 32,000 ہندوؤں نے جب اسلام قبول کیا تو راجا پرتھوی راج کے پاس لوگ جانے لگے کہ راجا اگر نہیں روکا گیا خواجہ کو تو بڑا مشکل ہو جائے گا، دھرم بچانا مشکل ہو جائے گا، دھرم پریورتن ہو رہا ہے. خواجہ نے 32,000 کو لے لیا ہے اور امید ہے کہ پوری سلطنت ختم ہو جائے گی، اس لیے روکو، کسی کو بھیجو، انہیں ٹوکو، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے. راجا پرتھوی راج نے بولا رہے ایک فقیر کو اڑانا میرے لیے کون سی بڑی بات ہے، ٹینشن مت لو. مندر کا سب سے بڑا عالم جو تھا، سب سے بڑا سب سے بڑا پجاری، سب سے بڑا پنڈت جو اس کے دھرم کا جاننے والا تھا، اس کا نام تھا رام دیو. کیا نام تھا؟ یہ بابا رام دیو 2.25 آنکھ والا نہیں، اس کے پاس پوری 2 آنکھ تھی، اس کے پاس تو کچھ کم ہے. ٹھیک ہے، رام دیو کو بلایا کہ رام دیو اپنے جادوگر ساتھیوں کو لے کر جاؤ اور اپنے علم کے بل بوتے پر خواجہ کو اجمیر سے ہی نہیں ہندوستان سے باہر کرو، دکھنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، لنگوٹ باندھ کر پہنچائے. پہنچنے کے بعد خواجہ صاحب ہے کہ نگاہیں نیچی کر کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. یہ اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، اے خواجہ اے فقیر کہاں سے آیا ہے، نکل یہاں سے نہیں تو تمہارا دم لے لیں گے، تمہاری جان لے لیں گے، تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے. پتہ نہیں کیا کیا بکے جا رہے ہیں. خواجہ صاحب ہے کہ اطمینان کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہے ہیں. جب بہت اچھل کود ہو گیا تو میرے خواجہ نے نگاہیں اوپر کی اور دیکھا کہ رام دیو تیرا نام تو جنت میں لکھا ہے، جہنمیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تیری پیشانی میں تو جنت لکھی ہوئی ہے، جہنمیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تیرا نام تو میں مسلمانوں کے فہرست پر دیکھ رہا ہوں، ہندوؤں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ارے تم جہنم میں جانے والوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تم تو میرے ساتھ جنت میں دکھ رہے ہو مجھے. اتنا کہنا تھا، قدموں میں گرا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. قدموں میں گرا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اب مجھے کہہ لینے دو، رام جو وہاں آ کر ڈینگے ہانک رہا تھا وہ روح والا تھا اور میرے خواجہ نے اس کا نام جنت میں دیکھ لیا دنیا میں ہو کر کے یہ روحانیت والے تھے. میرے خواجہ نے دنیا میں بیٹھے بیٹھے جنت میں رام دیو کا نام دیکھ لیا. یہ روحانیت والے ہیں. یہ حال ہوتا ہے روحانیت والے کا کہ بیٹھتے زمین پر نگاہیں عرش اعظم پر ہوا کرتی ہیں، بیٹھتے اس دنیا میں اور جنت دیکھا کرتے ہیں، بیٹھتے اس دنیا میں اور جہنم سے لوگوں کی نجات کا سامان کیا کرتے ہیں. تو میرے خواجہ نے تو وہ کام کیا ہے کہ ہم سب نہ جانے آج کس گھر میں پیدا ہو کر کے جہنم کا عین گھر بن گئے ہوتے تھے. میرے خواجہ نے وہاں سے نکال کر ایک مسلم گھر میں ہمیں پیدا ہونے کا ایک موقع فراہم کیا کہ وہ آئے، لوگوں کو مسلمان کیے. انہی خاندانوں میں سے کسی خاندان سے ہم دنیا میں آئے اور صاحب ایمان بن کر کے آئے. تو ان کی تبلیغ کا ثمرہ یہاں نظر آتا ہے، ان کی محنتوں کا پھل یہاں نظر آتا ہے. تو آج اگر ہم ان کا تذکرہ ہو رہا ہے تو بھلا کیوں نہ دل و جان سے ان کے تذکرے میں شریک ہو جائے، کیوں نہ شریک ہو جائے. اللہ تو یہی کہتا ہے ایمان والوں، بلکہ میں کہوں گا کہ اے روح والوں روحانیت والوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مطلب اے مومنو، اے روح والو روحانیت والوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ روح والوں کو ہمیشہ روحانیت والوں کی ضرورت پڑتی ہے. تمہیں دونوں جہان میں ان کی ضرورت پڑے گی اور وہ دنیا میں رہیں گے تو بھی تمہاری مدد کریں گے، دنیا سے چلے جائیں گے تو بھی تمہاری مدد کریں گے. میرے خواجہ کی کرامات کو ذرا ملاحظہ کیجئے. جب خواجہ صاحب کا قافلہ بڑھنے لگا، مجمع بڑھنے لگا، مسلمان بڑھنے لگے اور ہزاروں ہزار میں اسلام قبول کرنے لگے تو راجہ ذرا ٹینشن میں آیا کہ دھیرے دھیرے تو معاملہ بڑھ رہا ہے. اب ایک مرید آیا کہ حضور
अजमेर के अंदर मेरी दाती जगह है थोड़ी सी, क्यों ना उसमें हम लोग मस्जिद बना लें। ये राजा है कि हमें नमाज पढ़ने देता नहीं है, यहां मत पढ़ो, वहां मत पढ़ो, इधर मत बैठो, उधर मत बैठो, अब परेशान करने लगे। तो ख्वाजा से गुलाम ने कहा, हुजूर मेरी थोड़ी सी जगह है, वहां पर मस्जिद बना के हम वहां इबादत करेंगे। ठीक है, चलो मस्जिद के लिए जगह दे दी ख्वाजा साहब को। ख्वाजा साहब ने फरमाया ठीक है, हम लोग मिट्टी की दीवार बना करके यहाँ पर नमाज पढ़ेंगे। चुनांचे मिट्टी तैयार की गई, तैयार करने के बाद दीवारें उठाई जाने लगी। तो रात को काम होता था कि दिन को बनाएंगे तो इन लोगों को पता चलेगा, फिर ये परेशान करेंगे। तो रात को काम करने लगे, तो चिराग जलाते थे और रात भर काम होता था। किसी ने राजा को यह खबर पहुंचा दिया कि ख्वाजा ने तो अब मस्जिद भी तामीर करना शुरू कर दिया अजमेर के अंदर, और दिन को नहीं रात को करते हैं चिराग जलाकर। तो राजा ने यह हुक्म फैला दिया पूरे अजमेर में कि कोई भी ख्वाजा या ख्वाजा के गुलामों के पास तेल नहीं बेचेगा, कोई रॉकेल नहीं बेचेगा, कोई सरसों तेल नहीं बेचेगा, कोई जैतून का तेल नहीं बेचेगा, कोई तेल नहीं बेचेगा। न तेल वो खरीदेंगे, न चिराग में डालेंगे, न चिराग जलेगा। काम रुक जाएगा। अब दिन को करेंगे तो हम कारिंदे भेजेंगे। ठीक है। अब जो ख्वाजा साहब के गुलाम दुकान में जाते तेल लेने के लिए, कहते तुम लोगों के लिए तेल नहीं है। दूसरी दुकान में तेल देने के लिए राजा ने मना कर दिया। तीसरी दुकान सब बोल रहे कि तेल देने के लिए मना किया, तुमको तेल नहीं देंगे, क्या हमको मरना है क्या? ख्वाजा साहब से कहे, हुजूर अब तो काम बंद हो जाएगा। तो क्या हुआ कि राजा ने अपनी सल्तनत में यह हुक्म फैला दिया है कि पूरी हुकूमत में यह खबर पहुंचा दो कि कोई भी ख्वाजा के गुलामों के पास तेल नहीं बेचेगा। हम खाली हाथ लौटे हैं बोतल लेकर के, हमें किसी ने तेल दिया नहीं है, इसलिए मस्जिद का काम रोकना पड़ेगा। ये कौन आकर के कह रहे हैं? रूह वाले। कौन कह रहे हैं? रूह वाले। किससे कह रहे हैं? रूहानियत वाले। रूहानियत वाले से कह रहे हैं। और अल्लाह ने कहा क्या है? रूह वाले रूहानियत वाले के साथ हो जाओ। जब रूहानियत वालों के साथ हो जाओगे तो जब गाड़ी फंस जाएगी ये तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। अब तेल नहीं मिल रहा है, काम कैसे करे? ख्वाजा साहब ने बोला कोई परेशानी की बात नहीं, जब मैं वुजू करूं मेरे वुजू से गिरने वाला पानी चिराग में डाल लिया करो। जब मैं वुजू करूं मेरे वुजू से गिरने वाले पानी को चिरागों में डाल लिया करो। आज अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का करिश्मा अजमेर वाले देखेंगे कि जिस चिराग में मेरे वुजू का पानी रहेगा वही चिराग जलेगा, जिसमें रॉकेल रहेगा वो बुझ जाएगा। और हुआ ऐसे ही कि ख्वाजा साहब के हुस्न का पानी, वुजू का पानी जिन जिन चिरागों में डाला गया वो खूब जलने लगा। और जो राजा के चिराग में तेल था, जो उनकी रियाया के चिराग में तेल था, वो तेल डालने के बावजूद सारे चिराग बुझ गए। पूरा अजमेर अंधेरे में डूब गया। ख्वाजा की मस्जिद उजाले में दिखाई दी। मस्जिद ख्वाजा में उजाला और रोशनी फैल गई। अब मुझे कहने दे दो कि जो चिराग में तेल डालकर चिराग जला ना सका वो रूह वाला था, और जो चिराग में पानी डालकर जला दिया वो रूहानियत वाले। चिराग में पानी डालकर जला दिए वो रूहानियत वाले थे। इसलिए अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मतलब ऐ रूह वालो अल्लाह से डरो और रूहानियत वालों के साथ हो जाओ। अजमेर के ख्वाजा के साथ हो जाओ, मखदूम पाक के साथ हो जाओ, साबिर पाक के साथ हो जाओ, कमर अली दुर्वेश के साथ हो जाओ, ख्वाजा हुसामुद्दीन के साथ हो जाओ, महबूब इलाही के साथ हो जाओ, नसीरुद्दीन औलिया के साथ हो जाओ, साबिर पाक के साथ हो जाओ, पाक पंजतन के साथ हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमा कर ऐलान कर दिया कि अगर तुम चाहते हो कि मुसीबत में तुम्हारी मुसीबत टल जाया करे तो अल्लाह वालों के साथ हो जाओ। अल्लाह वालों के साथ हो जाओ। अब अल्लाह वालों के साथ होने से यही तो फायदा है। देखिए अब जब तेल नहीं मिला तो पानी से काम चल गया। देखे ना आपने, आज जो हम परेशानी में मुब्तला है हिंदुस्तान के अंदर, जिल्लत, खाली, टेंशन, परेशानी, तबाही, बर्बादी, ये क्यों है? तो हमारा रिश्ता जो अल्लाह वालों से था ना वो कमजोर हो गया। उसमें मजबूती नहीं है, इखलास नहीं है, गहराई नहीं है। जबान में तो है, दिल में जो जगह होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा। आज भी हमारा रिश्ता अगर मजबूत हो जाए तो जरा सोच के देखिए, पूरा हिंदुस्तान कुफ्रिस्तान बना हुआ था, कुफ्र शिर्क में डूबा हुआ था, अकेले ख्वाजा ने आकर के ईमान का चिराग जला दिया।
نہ کوئی ڈر، نہ کوئی بھے، نہ کچھ بھی نہیں. اور آج اتنے ہزار کروڑ کی تعداد میں مسلمان رہ کے بھی یہاں سب ڈر رہے ہیں. ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، بھولم کم کرنی پڑے گی، 2 پہ ہی آزان ہونے والی ہے، مسجد کے دروازے بند کرو. پتہ نہیں کیا کہ یہ حالات ہمارے کیوں ہیں. رشتے محبت کمزور پڑ گئے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. میرے خواجہ نے جو کچھ کیا ہمارے پر احسان، اس احسان کا تو ہم کچھ بدلہ ہی نہیں دے سکتے، مگر کم سے کم یہ تو ہے کہ جب ایسے پروگرام، روحانیت والے پروگرام ہو جائے تو خلوص و للہیت کے ساتھ تھوڑی دیر اگر بیٹھ جائے تو ممکن ہے کہ یہ بیٹھنا ہی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، یہ بیٹھنا ہی پسند آ جائے. خواجہ صاحب ہمارے، اب آپ کو سوچ سکتے ہیں کہ بھائی خواجہ صاحب کو کیا معلوم ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، ایسا لگ سکتا ہے. یاد رکھیے خواجہ صاحب بھلے ہی مزار کے اندر ہیں مگر خواجہ صاحب کی نگاہ جو ہے ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی، خواجہ صاحب کا انتقال ہو گیا. مزار مبارک کے اندر اوپر پوری مٹی بند ہے. بابا فرید الدین حضرت بیٹھے وہاں پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، رات کے وقت قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. 15 پارہ پڑھ لیے، سورہ کہف کا کوئی لفظ چھوٹ گیا تو خواجہ صاحب اندر سے کہے فرید الدین فلاں آیت میں سے فلاں حرف تیرا چھوٹ گیا ہے. کیا فرما رہے؟ فرید الدین فلاں آیت کا فلاں حرف تیرا چھوٹ گیا ہے. سبحان اللہ، یہ دیکھ کے پڑھ رہے چھوٹ جاتا ہے، وہ اندر سے دیکھ رہے صحیح بتا رہے ہیں. دیکھ دوبارہ پلٹے، پھر سے تلاوت کی اور کرنے کے بعد پورے 30 پارے جب پڑھ لیتے ہیں تو بابا فرید الدین روزے مبارک کے اوپر سر رکھ کر کے عرض کرتے حضور مجھے نہیں معلوم میرا نام جہنم میں لکھا ہوا ہے کہ جنت میں لکھا ہوا ہے، نیکوں میں لکھا ہوا ہے کہ برے لوگوں میں لکھا ہوا ہے، آپ ذرا اگر بتا دیں تو بڑی مہربانی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کہتے خواجہ صاحب وہاں ہے، وہ کیا دیکھ رہے ہیں، وہ تو اندر ہے، کیا پتا چلے گا ان کو. خواجہ صاحب سے پوچھ رہے فرید الدین کہ جنت میں میرا نام ہے کہ نہیں؟ جنت جو ساری کائنات کی نگاہوں سے چھپی ہوئی چیز ہے، وہاں پر کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ قبر کے اندر وہ ہے، وہاں پوچھ رہے ہیں کہ خواجہ صاحب یہ بتائیے میرا نام جنت میں لکھا ہے کہ جہنم میں لکھا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد آواز آتی ہے بیٹا فرید الدین جو اتنا خوشی اور خضوع سے نماز پڑھتا ہے، جو اتنی بہترین آواز میں قرآن پڑھتا ہے، اس کا نام جنت ہی میں تو لکھا ہوا ہوتا ہے، تیرا نام جہنم میں نہیں، تیرا نام جنت میں لکھا ہوا ہے. اب مجھے کہنے میں دیا جائے یہ بابا فرید الدین کی زندگی کا ابتدائی معاملہ تھا، ولایت کی شروعات تھی، تو جو اوپر سے پوچھ رہے تھے اے خواجہ یہ بتا جا میرا نام جنت میں ہے کہ جہنم میں، وہ روح والے تھے، اور جو اندر سے جواب دے رہے تھے وہ روحانیت والے تھے. اس لیے تو اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی اے روح والو، اے اوپر کھڑے ہو کر پوچھنے والو، نیچے والے کے ساتھ ہو جاؤ، جو مزار کے اندر ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ والوں کی محبت سے دل کو آباد کر لو، تمہارا کام بن جائے گا، تمہاری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، تمہارا ٹینشن غائب ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو خواجہ غریب نواز کی سچی محبت عطا فرمائے. حضرات محترم، سلطان شمس الدین التمش کا نام آپ نے سنا ہوگا. ہندوستان کے تو ہندوستان کا مسلمان بادشاہ نام تو یاد ہونا ہی چاہیے. سلطان شمس الدین التمش خواجہ غریب نواز کے سامنے سے ایک بار گزر رہے تھے اور بچپنا تھا سلطان شمس الدین التمش کا. تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھو ہندوستان کا بادشاہ جا رہا ہے. کیا فرمایا؟ بختیار کاکی سے فرمایا کہ دیکھو ہندوستان کا بادشاہ جا رہا ہے. ان کا بچپنا تھا، یہ جوان ہونے کے بعد کیا بنے گا ان کے بچپنے میں خواجہ بتا رہے ہیں. یہ ہندوستان کا بادشاہ جا رہا ہے. اب خواجہ صاحب کا انتقال ہو گیا، مزار مبارک کے اندر ہیں. سلطان شمس الدین التمش ہندوستان کا بادشاہ بن گیا ہے. شکار کرنے کے لیے نکلے جنگل کی طرف. ایک نیل گائے کے پیچھے گھوڑا دوڑایا، بہت پریشانی کے باوجود نیل گائے کے قریب پہنچ نہیں پایا، نہیں پکڑ پایا، شکار نہیں کر پایا. جب حیرانی پریشانی کے بعد نہیں پکڑ پایا تو کھڑے ہو کر کے بولنے لگا خواجہ صاحب کے مزار کی طرف منہ کر کے حضور اگر یہ نیل گائے شکار ہو گیا نا تو اسے ذبح کر کے آپ کے دربار میں جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے سب کو لنگر کھلاؤں گا. اگر اسے میں پکڑ پایا تو جتنے لوگ آپ کے دربار میں بیٹھے ہوں گے
اتنا کہہ کر کے نیل گائے کی طرف جب دیکھے تو وہ خود بخود دوڑ کر کے خواجہ شمس الدین التمش کے پاس آئے. ابھی یہ کہا انہوں نے اور کہہ کر کے نیل گائے کی طرف دیکھا تو وہ بھاگ نہیں رہا, وہ دوڑ کر کے شمس الدین التمش کے پاس آیا, اپنے سر کو جھکا دیا. اب شمس الدین التمش گھوڑا لے کر کے مزار خواجہ کی طرف آ رہے ہیں اور پیچھے پیچھے نیل گائے خود بخود چلی آ رہی ہے. پیچھے پیچھے نیل گائے خود بخود چلی آ رہی ہے. اب مجھے کہہ لینے دو, جو گھوڑا دوڑا کر پکڑنا چاہتا تھا نہ پکڑ پایا وہ روح والا تھا, اور جو مزار مبارک کے اندر سے پکڑوا دیا وہ روحانیت والے تھے. اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں, اے روح والوں, روحانیت والوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ جب تم ناکام ہو جاؤ گے, جب تم فیل ہو جاؤ گے, ان روحانیت والوں کا وسیلہ پکڑ لینا پاس ہو جاؤ گے. یہی تو مطلب ہوا اس کا. آپ سوچ کر کے دیکھیں میرے خواجہ کی روحانیت کتنی, اس کے جانور بھی ماننے کو تیار. جانور نے یہ نہیں سوچا کہ میری جان چلی جائے گی, بلکہ جانور نے زبان حال سے یہ کہا کہ ہزاروں جان خواجہ کے نام پہ میری قربان, ہزاروں جان خواجہ کے نام پہ قربان. آج ہم تھوڑا سا وقت نہیں قربان کر سکتے خواجہ کے نام پر؟ ضرور کر سکتے ہیں, اور کرنا ہی چاہیے. جب تک خواجہ کی محبت سے دل کو آباد نہ کر لیں تب تک سمجھ لیجئے کہ ہمارا ایمان سلامت نہیں ہے. چونکہ انہی کی راج میں رہتے ہیں تو ان سے لو لگائے رکھیں گے تبھی تو ایمان سلامت ہوگا ہمارا. اور ایمان سلامت ہونے کی دلیل تو قرآن میں اللہ نے خود بیان فرما دیا کہ اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور کچھ سن سکتے ہیں کہ بند کر دو؟ نہیں, پھر پتا چلا کہ اگلے پروگرام میں پھر آپ لوگ نہیں آئیں گے تو بس مجھے اکیلے تقریر کرنی پڑے گی. پھر چلیے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم, اب آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ وہ روحانیت والے کیسے آپ کا ساتھ دیتے ہیں. ذرا غور کیجیے گا, یہ روحانیت والے کیسے آپ کی مدد کرتے ہیں, ذرا غور کیجیے گا. دارجلنگ آپ کے ہندوستان کا ایک شہر ہے. کیا نام ہے؟ دارجلنگ آپ کے ہندوستان کا ایک خوبصورت شہر ہے. اس خوبصورت شہر میں عبد الرحمان نام کا ایک جوہری رہتا تھا. جوہری تو جانتے جو سونے چاندی کا کاروبار کرتا ہے, اور وہ صرف سونے چاندی کا کاروبار ہندوستان میں نہیں ہندوستان کے باہر بھی کرتا تھا. بہت بڑا کاروبار تھا, اربوں خربوں کی دولت تھی. ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی اس کے پاس اولاد کی کمی تھی. جب کوئی اولاد آپ کے پاس نہ تھی تو بڑا پریشان تھے کہ اربوں خربوں کی دولت ہے, لندن میں, آسٹریلیا میں, امریکہ میں, کہاں کہاں سونے کی دکانیں ہیں, اور میرے پاس جو ہے یہاں پر ایک اولاد بھی نہیں, تو میرے مرنے کے بعد وارث کون؟ تو بیوی کو لیتے ہیں اجمیر آتے ہیں, اور اجمیر آنے کے بعد کہتے ہیں خواجہ آپ کے توسل سے ملا تو بہت کچھ ہے, دولت کی ریل پھر خوب ہے, مگر اے خواجہ میرے پاس ایک اولاد نہیں ہے. اگر آپ ایک اولاد عطا فرما دیں تو بڑی مہربانی ہوگی, اور اس اولاد کو لے کر ہم آپ کے در پہ حاضری دینے کو آئیں گے. یہاں سے جب پلٹ کے جاتے ہیں تو آثار حمل نمودار ہوتا ہے, بیوی کا پاؤں بھاری ہو جاتا ہے. کچھ دنوں کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ بیٹے کو پڑھا لکھا کر کے بڑا مضبوط بنایا, بہت بڑا کاروباری بنایا. اور بیٹا ایک ہی بیٹا اور دولت بے شمار, دولت کی ریل پھیل میں بیٹا جو ہے نا صحیح راستے سے بھٹک کر غلط راستے میں چلا گیا. اب اس کو پینے کی عادت, جوا کھیلنے کی عادت. اور یہ عبد الرحمان صاحب ہیں کہ ان کے پاس کاروبار کے سلسلے میں ٹائم ہی نہیں کہ خواجہ صاحب سے جو وعدہ کیا تھا لا کے حاضری دینے کے لیے حاضری نہیں ہو پا رہی ہے. اب بیٹے کے ٹینشن میں عبد الرحمان پڑے بیمار. جو آدمی اپنے مسند پہ بیٹھ کر کاروبار کرتا تھا وہ بستر عدالت پر سو گئے. اب حال یہ ہے کہ آج جان جا رہی کہ کل جا رہی. ایک دن اس نے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کہا بیٹا دولت کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس, ایک چیز میری حسرت رہ گئی, تجھے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا تھا, لے جا نہیں پایا, اور تو ایک نیک انسان بننا تھا, تجھے خواجہ کی عطا تھا تو, مگر تو ایک برا انسان بنا. میرے سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھا, تیرا ہی ٹینشن لے کر کے اب میرا ہارٹ اٹیک ہونے ہی والا ہے, لگ رہا میری جان جانے والی ہے. ایک تمنا پوری کر دینا, میرے مرنے کے بعد ایک بار خواجہ کے در پہ ضرور جانا. باپ کا انتقال ہو گیا, چند دن سدھرا ہوا رہا, اس کے بعد پھر جا کر کلب میں بیٹھنے لگا, جوئے کے اڈے میں بیٹھنے لگا, شراب کے اڈے میں جانے لگا, اور اس کے بعد اتنی شراب نوشی کی عادت لگی اور اتنا جوا کھیلنے لگا کہ اس کے باپ کی جتنی
दौलतें थी, बेशुमार दौलत उड़ा उड़ा कर खत्म किया। हालत ये हो गई कि बाहर मुल्क की दुकानें बिक गई, हिंदुस्तान की दुकानें बिक गई। एक दिन ये हो गया कि रॉ हाउस भी बिक गया, घर भी बिक गया, कर्जे का तूफान सर पे गिरा। अब हाल ये हो गया कि रिश्तेदार कोई करीब बिठाने को तैयार नहीं। अपनी मां को लेकर सड़क के किनारे आ गया, एक तरपाल की झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगा। अब हाल ये था कि वही अब्दुर्रहमान जौहरी जिसका बेटा अमीन जुआरी था, वो अमीन जुआरी जो दौलत के ऊपर सोता था, अब जाकर क्लब में बैठ करके सिर्फ इंतजार करता था कि जो जीतेगा उसे 2 रुपए मांग करके खाना लेके जाएंगे। जीतने वाले से 2 रुपए मांग कर लेंगे और खाना खाएंगे। उस वक्त कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं। हालात इतने खराब हो गए कि माँ दूसरे के यहाँ बर्तन घसने पर मजबूर हो गई। बर्तन घस करके जो कुछ आता था, इधर आइए अलाउद्दीन भाई, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी गुफ्तगू है, टेंशन मत लीजिए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की गरीब नवाजी देखिए, उनका करम देखिए, उनकी रूहानियत देखिए। कहते हैं कि वो सब कुछ लुटाने के बाद माँ भिखारन बन गई, दूसरे के यहाँ बर्तन घस करके कुछ लेके आती, 3 टाइम की जगह 1 टाइम रात को खाती थी, और वो भी बच्चे को खिलाकर जो बन जाए माँ खा लेती। ये नौबत आई। आखिर में मारे का बेटा, तेरे बाप की एक वसीयत थी मरते वक्त कि तुझे लेकर के मैं ख्वाजा के दर पे जाऊंगा, तो मेरी तमन्ना है कि चलो ख्वाजा के दर पे जाते, हो सकता है सारी मुसीबतों का हल वहीं से रुके। बेटे ने तेवर चढ़ाकर बोला कि पैसा क्या तेरा बाप देगा क्या? टिकट कहां से बनाएंगे? क्या है हमारे पास? मां ने कहा कि ख्वाजा साहब का मेहमान बन करके जाएंगे, सारे मामला ख्वाजा साहब संभाल लेंगे। बड़ी इज्जत के बाद कुछ दिनों के बाद तैयार हुआ, ट्रेन के ऊपर बैठे। ट्रेन में बैठने के बाद दार्जिलिंग से लेकर के अजमेर पहुंच गए। किसी ने पूछा नहीं कि टिकट बनाया कि फुकट में जा रहे, किसी ने नहीं पूछा, फ्री में अजमेर पहुंचा। अजमेर जाने के बाद कुछ दिन तक लंगर खाया, ख्वाजा के दर पे हाजिरी दिया और कहा कि हुजूर ये बच्चा लाने का वादा था, मैं लेकर के आई हूँ, इसका बाप तो रहा नहीं, इसको शराब की आदत लगी है, जुआ की आदत लगी है, इससे मुक्त दे दीजिए, नजात दिला दीजिए, दुआ फरमाए। और हालत हमारे सेठ से जो है भिखारी में आ चुका है, कई दुकानें सोने चांदी की थी, आज हम रास्ते पे आ चुके हैं, तो हमारी तरफ निगाह करम फरमाइए। अब बेटा बोल रहा है कि कहाँ ख्वाजा साहब क्या दिया, 10 दिन हो गए आए हुए, कुछ मिला क्या? नहीं मिला। खामखा इधर आकर के टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं, मेरे दोस्त लोग वहां खेलेंगे, कुछ ना कुछ देंगे हमें, वहां जाकर के हम कुछ ना कुछ लेकर के खाएंगे। क्या यहाँ भी तो लंगर खा रहा है, मुझे लंगर विंगर नहीं चाहिए, चलो घर जाना है। बहुत परेशानी के बाद माँ ने 2-4 दिन और रोका, मगर बच्चा भूखने को तैयार नहीं, चुके जवान था, ज्यादा जिद भी नहीं कर सकती थी। तो ठीक है बेटा, जब तुम कह रहे हो तो चलो रिटर्न। अब उसका पारा तो चढ़ा हुआ था कि कहाँ ख्वाजा साहब क्या कुछ देते, कुछ तो दिया नहीं। इतने में फकीर आता है, आने के बाद कहता है, सही बूढ़ी माँ, ये कुछ मैं दे रहा हूं, इसे ले लो अपनी मुट्ठी में, रास्ते में खोलना मत, जब तुम तुम्हारा घर दार्जिलिंग पहुंच जाओगे तब मुट्ठी खोलना। अब उसने दिया, माँ ने मुट्ठी बंद किया, और करने के बाद ट्रेन में जब सवार हुए तो बच्चे को बेकरारी लायक हुई। तो माँ जरा मुट्ठी खोलना, देखता हूँ क्या दिया। क्या नहीं, बाबा ने कहा कि यह मुट्ठी खोलने का नहीं, जाके दार्जिलिंग में खोलने का। फिर 1-2 घंटे के बाद माँ जरा खोलना, मुझे देखने दे मुट्ठी में है क्या। माँ ने कहा नहीं, बाबा ने कह दिया रास्ते में खोलना मत, तो मैं नहीं खोल सकती, जब तक मैं जीऊंगी मुट्ठी मेरा बंद रहेगा, दार्जिलिंग में ही जाकर मुट्ठी खुलेगा। दार्जिलिंग पहुंचे, घर के करीब गए, बेटा बेकरार था देखने के लिए कि आखिर मुट्ठी में है क्या। कहा मेरी माँ अब तो घर पहुंच गई है, अब तो मुट्ठी खोल के दिखा। जब मुट्ठी खोला तो देख रहा एक पत्थर है। क्या है? अब तो इतना टेंशन और गुस्सा आया कि अजमेर गए थे इतनी दूर पत्थर लाने के लिए, दार्जिलिंग में पत्थर की कमी है क्या? पत्थर लिया, लेकर सामने की दीवार पर दे मारा जोर से। जैसी पत्थर दीवार से चोट खा करके लौटी तो पत्थर फूट करके अंदर से हीरे की बरसात होने लगी। पत्थर फट गया, अंदर से हीरे की बरसात हुई। बच्चे ने जमा किया और एक हीरा को करोड़ों में बेचा, और उसके बाद उसने दिल से तौबा किया, क्या ख्वाजा गरीब नवाज, मैं तौबा करता हूँ सारे गुनाहों से, और अब मुझे पता चल गया कि अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना
اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے روح والو اللہ سے ڈرو اور روحانیت والوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ میرے حالات جو بگڑ گئے تھے میرے روحانیت والے بابا نے حالات میرے سدھار دیے. یہ ہے خواجہ صاحب کا پاور. دل میں لگن لے کر جب کوئی جاتا ہے, دل کے اندر ایک محبت لے کر کے جاتا ہے, یقین لے کر کے جاتا ہے, تو خواجہ صاحب اسے محروم نہیں کرتے ہیں. خواجہ صاحب انہیں عطا فرماتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ فقیر کہلاتا اے خواجہ مجھے 10 کا نوٹ دلا دے, اے خواجہ مجھے 10 کا نوٹ دلا دے. کوئی بدعقیدہ جاتا کہتا ہے کہ ارے خواجہ سے کیا مانگتا ہے, وہ اندر سے کیا تمہیں دلا دے, یہ لے میں تجھے 10 روپے دیتا ہوں. جیسے 10 روپے ملتا ہے کہتا خواجہ دلایا بھی تو اپنے دشمن سے دلایا, خواجہ تو نے دلایا بھی تو دشمن سے دلایا, یقیناً تو نے ہی دلایا ہے اور دشمن سے اس لیے دلایا ہے تاکہ دشمن بھی جان لے کہ ہم لاکھ کوشش کریں نہیں دینے کی, خواجہ صاحب دلا ہی دیتے ہیں, خواجہ صاحب دلا ہی دیتے ہیں. تو یہ روحانیت والے کا معاملہ کیا نہیں ملتا خواجہ کے در سے. حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہنچے خواجہ صاحب کے دربار میں حاضری دینے کے لیے, اور جب وہاں پر حاضری دینے کے لیے پہنچے تو دیکھ ایک فقیر ہے جو اندھا ہے, آنکھوں میں روشنی نہیں ہے. کہ اے خواجہ آنکھوں میں روشنی دے دے, اے خواجہ آنکھوں میں روشنی دے دے, آنکھوں میں روشنی نہیں آ رہی ہے. حضرت اورنگزیب نے جب دیکھا روشنی مانگ رہا, روشنی مل نہیں رہی ہے, تلوار نیام سے نکالا. کہے نابینا سنا کچھ آواز؟ کہا میں نے سنا کہ تلوار آپ نے نیام سے باہر کر لیا ہے. کہ اس لیے کیا ہے کہ حضرت کے در پہ جا رہا ہوں فاتحہ کے لیے, وہاں سے آئے تک اگر آنکھ میں روشنی نہیں آئی تو گردن مار دوں گا. وہاں سے آنے میں اگر تیری آنکھوں میں روشنی نہیں آئی تو پورے اجمیر میں ڈھونڈ کر تیری گردن مار دوں گا. آپ یہ فقیر بول رہا خواجہ اب تک تو آنکھیں نہیں تھی, اب تو جان بھی نہیں رہے گی, اب تو دے دے. اب رو رو کر مانگنے لگا, گڑ گڑا کر مانگنے لگا, اے خواجہ آنکھ نہیں ہے کم سے کم زبان تو ہے, اور اگر اس نے گردن مار دیا تو زبان بھی بند ہو جائے گی. خواجہ مجھ پر رحم کیجئے. اے خواجہ تو داتا ہے, اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ اختیار دیا ہے, تجھے وہ تصرف دیا ہے, تجھے وہ بزرگی عطا فرمایا ہے, تجھے اپنا دوست بنایا ہے. اس دوستی کا واسطہ تیرے قدموں میں میں رو رو کر عرض کر رہا ہوں, مجھے آنکھوں کی روشنی مل جانی چاہیے. اس سے پہلے کہ خواجہ حضرت اورنگزیب پلٹ کر کے آئے, خواجہ کے توسل سے ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی. اب وہ دیکھنے لگا. حضرت اورنگزیب نے فرمایا کیا بات ہے, کتنے دن سے آنکھ مانگ رہا تھا؟ کہ برسوں سے میں یہاں پر آنکھیں مانگ رہا ہوں, آنکھ نہیں مل رہی تھی. آپ نے گردن مارنے کے لیے کہا تو میں نے رو رو کر دعا کیا تو آنکھیں آ گئی. کہ یاد رکھنا یہاں اگر صرف زبان سے مانگو گے تو نہیں ملے گا, یہاں سے مانگنا پڑے گا. مل جائے گا. صرف زبان سے بولو گے تو نہیں ملے گا, دل سے بولنا پڑے گا. اب تک تو زبان سے بول رہا تھا, تیرے اندر یقین نہیں تھا. جب جان جانے کی باری آ گئی تو اب یقین بھی آ گیا اور دل سے مانگنے لگا. خواجہ نے عطا فرما دیا. تو یہ وہ روحانیت والے بابا ہیں کہ ملتا ہے مگر مانگنے والے کو یہاں سے مانگنا پڑتا ہے, دل کی گہرائی سے محبت کرنی پڑتی ہے, ان سے لو لگانا پڑتا ہے. جب ان کی محبت اپنے عروج کو پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کا دروازہ بندے کے اوپر کھول دیتا ہے کہ تو میرے دوست کے پاس آیا ہے. اب تو میرے دوست کے پاس, یاد رکھیے گا ایک ٹرین اجمیر جا رہی ہے, سمجھیے. اب ٹرین کدھر سے جا رہی ہے؟ پونا اسٹیشن سے نکلی, ڈونڈ ہوتے ہوئے جا رہی ہے. پونا اسٹیشن اور ڈونڈ کے بیچ میں جو ہے کہیں پر بھی اسٹیشن نہیں ہے, پلیٹ فارم نہیں ہے. اب آپ بیچ میں کھڑے رہ کر کے اگر آپ بولیں گے کہ اجمیر جا رہی ہے ٹرین میں سوار ہو جاؤں گا تو آپ سوار ہو پائیں گے؟ نہیں ہو پائیں گے. آپ کے اندر اتنی پاور نہیں کہ آپ کو دیکھ کر کے ڈرائیور ٹرین روک دے, ہے کیا؟ بالکل نہیں. وہ آپ کے سامنے سے جائے گی. انجن بھی جا رہی ہے, فرسٹ کلاس ڈبہ بھی جا رہا ہے, سیکنڈ کلاس بھی جا رہا ہے, تھرڈ کلاس بھی جا رہا ہے, سلیپر بھی جا رہا ہے, اور اس کے بعد جنرل بوگی بھی گزر رہا ہے. سارے کے سارے بوگی سامنے سے گزرے مگر آپ ٹرین کے اوپر سوار نہیں ہو پائے, ٹرین آپ کو ملی نہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ ٹکٹ بھی لے کے بیٹھے آپ, سب کچھ ہے, ٹرین نہیں ملی. اب آپ پہنچ گئے پونا اسٹیشن یا ڈونڈ اسٹیشن, وہاں جا کر کے کھڑے ہوئے آپ, ٹرین وہاں پر پہنچی, اگرچہ ٹکٹ نہیں ہے مگر ٹرین آپ کو مل جا رہی ہے. مل رہی کہ نہیں؟ آپ ٹرین کے اندر بیٹھ رہے ہیں, اب وہ ٹرین آپ کو لے کے چل رہی ہے. اب وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آنے والا غریب ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا آنے والا فقیر ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا آنے والا چور ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا آنے والا ڈاکہ ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا آنے والا راہزن ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا آنے والا پینے والا ہے. کچھ نہیں دیکھا جاتا, بس ٹرین رکی ہے سب کے لیے. پینے والے کے لیے بھی رکی ہے, ڈاکہ ڈالنے والے کے لیے بھی رکی ہے, چوروں کے لیے بھی رکی ہے, جھوٹ بولنے والوں کے لیے بھی رکی ہے, دغا بازوں کے لیے بھی رکی ہے, سارے گنہگاروں کے لیے ٹرین رکی ہے, سارے مجرموں کے لیے ٹرین رکی ہے. اب آپ بیٹھے منزل تک پہنچ گئے. ایسے ہی خواجہ کا اگر دربار ہے کہ آپ اگر
तनहा किसी जगह खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में मांगते हैं तो आप इस लायक नहीं कि आपको अल्लाह की रहमतें दे दी जाए, आप इस लायक नहीं कि अल्लाह का इनाम आपको मिल जाए। मगर जब आप रहमत का स्टेशन पहुंच जाते हैं अजमेर शरीफ, तो वहां जाने के बाद अल्लाह ये नहीं देखता कि आने वाला मुजरिम है, ये नहीं देखता आने वाला बेनमाजी है, ये नहीं देखता ये आने वाला गुनहगार है, बल्कि ये देखता है कि जहां रहमत का स्टेशन है वहां पर आया हुआ है, जहां रहमतें मिला करती है वहां मेरा बंदा आया हुआ है। फिर उस गरीब नवाज के सदक़े में सारे गरीबों की मुरादें पूरी कर दी जाती है। वहां जब अल्लाह की रहमतों की बरसात होती है तो सबको मालामाल कर दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला मैंने जो कुछ भी अर्ज किया इस पर मुझे सुनने वाले सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस एक अरीजा ये आप हज़रात की बारगाह में कि कभी भी